میرا خیال ہے سر لیڈر جو ہے نا وہ کریکٹر سے بن جاتے ہیں خود بخود ہی بن جاتے ہیں. جیسے اگر میں کیونکہ بڑا میرے ذہن میں ابھی وہ وولف کی ایگزامپل آ رہی ہے, تو وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹنگ کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اس کو, وہ خود ارن کرتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے ہاں وہ سب سے پاورفل ہوتا ہے پیک میں, تو وہ سب کو جب سارے میلز کو شکست دے دیتا ہے نا تو پھر اس کو وہ لیڈر مانتے ہیں. لڑائی میں سر جب وہ سب سے جیتا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ سب سے پاورفل ہے, ہاں یہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم سب پیک کو اچھا چلا سکتے ہیں. تو ارن کرنا پڑتا ہے لیڈرشپ, اور یہ ایک بالکل نیچرل ہے. کیونکہ ایک اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں کیونکہ عقل ہے سب سے بڑی پاور, تو جو انٹلیکٹ پہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے وہ آٹومیٹیکلی لیڈرشپ کے قابل ہو جاتا ہے. بالکل یعنی ویژنری ہے. اور وہ تھوڑا سا لیڈرشپ کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک کیونکہ انڈیویجول کے بارے میں نا, لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انڈیویجول کوالٹیز ہیں. لیکن ہم کوالٹیز کی بات کریں, اس لیڈر کے اندر پالیٹکس کی کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پالیٹکس کی اسکل ہونی چاہیے. تو وہ پالیٹکس کی اسکل جو ہے نا لیڈرشپ میں ہونی چاہیے, چاہے وہ فادر ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کے اندر وہ ایک یعنی کہ اپنے بچوں کی طرح دیکھے نا, عوام کو دیکھتا ہے یا گھر کے اندر دیکھتا ہے, تو کیسے میں اس کی سائیکالوجی کیا ہے ان بچوں کی. سر میرا خیال ہے جو ایک لیڈر ہے وہ ہوتا ہی پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل بندہ ہے, تبھی وہ پاور پکڑی ہے نا. ویسے تو وہ پاور بھی نہیں پکڑی, یہ بھی تو ایک حکمت عملی ہے کہ پاور کیسے پکڑنی. کیونکہ ہم تو کسی کے پاس جائیں کہ یار مجھے سپورٹ کرو تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ ڈسکس بھی اسی لیے کر رہے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں نا ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم سن رہے ہیں, جو نوجوان لوگ ہیں ان کو یہ اسکل جب نہیں آتی, حالانکہ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی نا تو وہ کر نہیں پاتے. وہ پھر وہ سیٹ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور نوٹوریس لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جب ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہم نے ان کو اکوپڈ کرنا ہے کہ واٹ یو نیڈ. یعنی کہ لیڈرشپ آپ نے یعنی کہ محلے کا خیال رکھنا ہے, گھر کا ایون خیال رکھنا ہے, آپ کی جوریڈکشن جو بھی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کے اندر یہ اسکل ہونی چاہیے. پالیٹکس اس کو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ نہیں جاؤ. ٹھیک ہے نا, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ, کہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ریجیڈیٹی ہوتی ہے اور ساتھ ویری اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, سیدھی منہ پہ بات کی, نو ڈاؤٹ وہ کرنی ہے, لیکن ساتھ حکمت عملی کا استعمال کرنا ہے کہ یہ بچہ میرے سامنے ہے, اب بچے کے ساتھ میں نے بچے کی طرح بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب بڑا بندہ ہے کوئی مطلب الیکٹریشین ہے, اس کو اس طریقے سے بات کرنی ہے, اس کو اس طریقے سے قائل کرنا ہے, یا اس کو ابھی اس کا ایکسپوئر نہیں ہے ابھی, چلو لیٹ ہم لیٹر آن, یا اس کو میں بعد میں اس کو کروں, تو اس کو تھوڑا سا کس طریقے سے میں نے بات سمجھانی ہے, یا نہیں سمجھ پا رہا تو اب میں نے چھوڑیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ساتھ فار ایگزامپل کئی دفعہ سختی کر جاتے ہیں یا کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں, تو مطلب وقتی طور پہ اس کو بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ وہ اسکل کیسے یوز کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ جو آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کے لوگوں کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو آج ہی ایگزامپل دی, بچے ہیں چھوٹے, تو صبح میں سوچ رہا تھا کہ اٹھتے نہیں ہیں, تو ویسے تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں نماز کے لیے اٹھیں, یہ کریں وہ کریں, تھوڑا سا سختی بھی کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کو. بلکہ بچے ایسے ہیں کہ بچے آپ کے سامنے نا اب جو مرضی سختی کریں گے تو زیادہ نہیں سنیں گے آپ کی, پھر وہ ایک دن سنیں گے دوسرے دن سنیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں, صبح آپ کو نا بیڈمنٹن کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے اسٹریٹجی استعمال کی کہ آپ نے ان کا انٹرسٹ دیکھا کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں. اگر میں بیڈمنٹن کی بجائے کوئی ایسی چیز بتاتا ان کو جو ان کے انٹرسٹ میں نہ ہوتی, میرے انٹرسٹ میں تھی لیکن ان کے انٹرسٹ میں نہ ہو, تبھی بھی وہ نہیں ہوگا کام. تو میں نے کہا کہ چلیں اٹھیں, بیڈمنٹن کو شوق ہے, چلیں صبح اٹھتے ہیں, وہ 5 بجے اٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں اور چلتے ہیں. وہ صبح میرے سے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گئے, وہ بیٹھے ہوئے تیار ہوئے, ہم تو تیار ہیں بالکل ریڈی ہیں, تو مجھے اٹھنے میں مسئلہ آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام, اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی, اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پالیٹکس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تو گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر میں بھی اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کے مقصد اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے کوئی نوٹوریس لیڈرشپ ہے کوئی علاقے میں, تو وہ اس کو یہ کام آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کے فالوور کیوں ہوتے ہیں, آپ اس کو کام یہ آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہوتا مطلب اکثر یہ جو ہماری پالیٹکس کے لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ اکثر سیلف انٹرسٹ کے اندر ہیں.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی وہی اسٹریٹجی ضرور استعمال کرنی ہے، لیکن آپ نے آپ کو درست جہاں کرنا ہے وہ اپنے مقصد میں درست کرنا ہے کہ مقصد آپ کا نیک ہونا چاہیے. اور مقصد نیک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح جنرلی سب میسیو کی بلا اور بقا ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم جب آپ کریں گے، جیسے گیم ہے نا، یہ گیم ہے، پالیٹکس از لائک اے گیم، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ گیم پلے کی اور آپ مقصد میں اچیو ہو گئے، ٹھیک ہے. لوگوں کا مقصد جو لوگوں کا پرابلم مسائل ہے، ٹھیک ہے، ان میں اچیو کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یو ول بی دا لیڈر اینڈ یو ول بی دا گڈ لیڈر. اور آپ معاشرے میں سب ہر طرف کامیابی کی طرف جائیں گے اور لوگ سارے آپ کولیکٹیولی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہے کوئی بات؟ اس میں سر میرے ایک بات تھی پوچھنی تھی کہ یہ پولیٹکس آ تو جاتے ہیں بندہ، اچھائی بھی آ جائے گی، لیکن ہم جو سیکھ چکے ہیں یا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اچھائی بھی آئے گی نا تو یک دم وہ چینج کر دے گی. یا پولیٹکس کوئی اچھا انسان آ بھی جائے گا تو وہ یک دم چینج کر دے گا یا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ شروع کریں گے اچھائی، آہستہ آہستہ وہ کرے گی. تو اس میں ذرا میں نے پوچھنا تھا کہ یک دم چینج آ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس پہ بندہ جاتا ہے. دیکھیں نا، یہ بھی ایک نالج ہے نا، مختلف طرح کے نالج ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نظام پہ آپ جب غور کریں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں بالکل کلیئر کٹ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ، ایک انسان کا بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ 7 to 9 months میں پیدا ہوتا ہے. اب 2 months میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. کسی مرغی کا بچہ کتنے دنوں میں پیدا ہوتا ہے؟ 22 دن، پتہ نہیں لگتے ہیں، 22 دن لگتے ہیں. اب 22 دن میں 2 دنوں میں تو نہیں پیدا ہو سکتا، نہ کہ انسانوں کی طرح وہ 7-8 مہینوں میں تو نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کے اندر جو چھپے ہوئے سیکرٹس ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ وہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر جب آپ انسانوں کے اوپر اسی طرح کی اسٹریٹجی لگاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب بچہ فار ایگزامپل، میں جیسے اس دن بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا بچوں کی ایج جو ہے 7 years تک، جیسے میں نے بھی وہ دیکھا اور پڑھا کہ 1 to 7 years تک بچے جو ہیں وہ لینگویج سیکھتے ہیں. ان کے اندر کیپیبلٹی جو ہے وہ لینگویج سیکھنے کی ہے. اب وہاں پہ آپ میتھ پڑھائیں گے یا کوئی ایسی چیز ان کو پولیٹکس سکھائیں گے یا ان کو کوئی سوشیالوجی سکھائیں گے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یا بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہاں جی یہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے، اچھا تم اچھے بنو، اصول یہ ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو آپ نے وہ ایک ٹائم ہے، اب اس ٹائم کے اندر آپ کو ایز اے لیڈر آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ وٹ از دا رائٹ ٹائم فار وٹ. تو 7 years تک یہ، اب 7 years کے بعد 12 years تک کہتے ہیں کہ جی پرابلم سالونگ کی، سیلف پرابلم سالونگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں اگر ہم سبجیکٹ کو دیکھیں تو میتھ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. میتھ جو ہے نا آپ پڑھتے ہیں نا، بیسیکلی اس میں پرابلم سالونگ کی اسکل ہے. انفیکٹ ہم میتھ کو رٹا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس ایگزام پاس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی پرابلم سالو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے ہاں نہیں ہے نا اس کے اندر ایسے ایسے کر کے. حالانکہ اس کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی پرابلم سالونگ ہے. تو آپ نے اگر 7 years سے 12 years کے درمیان میتھ سکھا دیا یا میتھ نہیں بھی سکھایا، اس کو زندگی کی پرابلم سالو کرنے کے بارے میں مختلف سینیریوز دے دیے یا ان کو ایکسپیرینس کرنے کا ٹائم دے دیا، اس کو ایکسپوز کر دیا اس چیزوں کے اندر، تو وہ اپنی پرابلمس کو مینج کرنا سیکھ جائے گا. بڑا اچھا. تو اب یہ نالج آپ کو کہاں سے آیا؟ آپ نے تھوڑا سا اللہ کے نظام پہ غور کیا نا. جب آپ نے غور کیا تو پھر آپ ایز اے لیڈر آپ پالیٹکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، حکمت عملی استعمال کریں گے اپنے بچے کے اوپر کہ یار یہ بچہ اتنا ہے. آپ جب بڑے ماسیو لیول پہ جائیں گے، فار ایگزامپل ملک ہے تو ملک کے اندر آپ ایسے دیکھیں گے یار یہ اسی کو، اگر اسی نالج کو ہم دیکھیں یار ہمارے ملک میں کتنے بچے ہیں جو 7 years تک ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے بچے ہیں جو 7 years سے 12 years تک ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو 12 years سے جو 18 years تک ہیں. تو میں ابھی جو آڈینس ہے میری یا میں جن سے بات کر رہا ہوں تو وہ میں نے ان سے کام کروانا ہے یا ان کی ہیلپ لینی ہے یا میں نے ان کو ہیلپ کر رہا ہے. تو میں کیسے کس لیول پہ ان سے جا کے بات کروں گا، یا ان کو بات سمجھ میں آئے گی یا ان کا کوئی فائدہ مجھے ہوگا یا ان کو ہوگا. اب یہ نالج اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ پھر ویژنری نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے پھر اگر سیم ٹائم آپ کو اگر پولیٹکس نہیں آتی، حکمت عملی نہیں آتی، تو تبھی بھی آپ سے وہ کام نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسانی سائیکالوجی کا نالج ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کر سکتے ہیں فور مطلب جیسے یعنی گیٹنگ دیٹ نالج، کہ ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ کس وقت کیسے ہوتا ہے. یا بالکل، تو پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اور سب سے بڑے پولیٹیشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. آپ ان کی زندگی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 40 سال کی عمر میں وہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی.
اور بڑے ایمانت دار تھے اور مطلب بڑے سچے آدمی تھے. تو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی 40 سال تک. 40 کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اینڈ 10 سال تک بڑی اسٹرگل رہتی ہے, پھر فتوحات شروع ہوتی ہیں اور پھر اچانک ہی سب کچھ فتح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا سیکھ سکتے ہیں. مطلب بہت سے اور بھی ہسٹری میں ایگزامپلس ہو سکتی ہیں, صلاح الدین ایوبی کی ہو سکتی ہیں, یا کسی بھی جو واقعی سکسیزفل لیڈر رہے ہیں دنیا میں, تو ان کی ہسٹری پڑھ کے بھی آپ تھوڑا دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ دوسروں کی ہسٹری بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں جس میں جو دوسرے پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے بڑا ہی گھر کر دیا عوام کا, تو آپ وہ پڑھ کے تو سیکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کے ٹیکٹکس کیا ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہر جو بندہ ہے, ہر جو بچہ ہے, اس کو یہ اس طرح سے تربیت اس کی کرنی چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھ کے چلے. اسے پتہ ہو کہ یار ہر چیز ریلیٹیو ہے, کچھ بھی فکسڈ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اسٹریٹجی بنانی ہے اور پھر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے سر آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے. تو اگین میں اگر اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا نچوڑ نکالوں تو پولیٹکس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہے, کہ جتنی آپ کی پریمیم انٹلیکٹ ہے اور جتنا آپ کا ایکشن ہے, تو اتنا آپ اچھے پولیٹیکل پرسن ہیں.